پہ کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے. من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات، کہ بے شک محمد مر چکے. یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، نہیں استعمال کیا. وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا، وفات بھی عربی کا لفظ ہے. مرزا جیلوی نے اپنے گستاخانہ لہجے کو اور گستاخانہ انداز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے کئی ایک لیکچرز اور بیانات میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ کا حوالہ دیا کہ دیکھیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر جو خطبہ دیا، یہ لوگ تو اس خطبے کو بھی گستاخانہ قرار دیں گے، کیونکہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے موقع پر یہ خطبہ دیا تھا اور کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اس کا ترجمہ مرزا نے یہ کیا کہ جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے، کرے گا، تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. یہ ترجمہ مرزا جیلمی نے کیا، اور مرزا جیلمی اس میں ماتا کے لفظ کے اوپر بضد اور مصر ہے کہ ماتا کا معنی ہے مر جانا، اور ابو بکر صدیق نے کہتا ہے یہ لفظ استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. حالانکہ ابو بکر صدیق نے مر چکے کا لفظ استعمال نہیں کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتا کا لفظ استعمال کیا. اور پھر مرزا کہتا ہے کہ انہوں نے بلی مار دی ان لوگوں کی، اور ابو بکر صدیق نے جو نا وہ ان کی بلی مار دی اور بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر چکے ہیں. یہ لفظ بار بار استعمال کیا، اور پھر کہا کہ یہ جو کانا یعبدو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ استقبال. کانا یعبدو فعل مضارع کا صیغہ ہے. مرزا جیلمی کے فالورز اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز، اندھے پیروکار، وہ مرزا کے نام کے ساتھ امام اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھ رہے ہیں. مرزا کی علمی حالت یہ ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں کہ کانا یعبدو یہ فعل مضارع نہیں ہے، کانا یعبدو ماضی استمراری کا صیغہ ہے. یقین جانیں کہ جو بچے ہمارے اسلامی مدارس میں پڑھنے والے، ہمارے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 10 سے 20 دن جو بچہ صرف بہائی، میزان الصرف یا نصاب الصرف کتاب پڑھ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کانا یعبدو، جب کانا یعبدو کے شروع میں آئے گا تو یہ ماضی استمراری ہوگا، یہ فعل مضارع نہیں ہوگا، یہ ماضی استمراری ہے. ماضی استمراری کو فعل مضارع قرار دے رہے ہیں، اور اتنے بلند بانگ دعوے ہیں مرزا جیلمی کے. کہتا جی کہ امام خانہ کعبہ کو قرآن پاک کا تلفظ صحیح نہیں آتا، میں صحیح تلفظ کرتا ہوں، اور مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ جس سے میں من و ان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں. من و ان کو کہتا ہے کہ میں من و ان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں. تو اس قدر جہالت کا عالم ہے کہ ماضی استمراری کو فعل مضارع بنا رہا ہے، اور پھر ماتا کا ترجمہ کہتا ہے ماتا کا معنی ہے مر جانا. اور ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، بار بار اس کو دہرایا، اور اس پر بضد اور مصر ہے کہ نہیں جی ماتا کا معنی ہے مر جانا. اور پھر کہتا ان کی بلی مار دی حضرت ابو بکر صدیق نے. اب یہ دیکھیں اسی روایت کے جتنے طرق، اس حدیث کے جتنے طرق کتب احادیث پہ موجود ہیں، ان کو آپ جمع کر لیں تو پورا جو پس منظر ہے وہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ خطاب کن سے کیا ہے، اور خطاب کرنے کی یہ وجہ کیوں پیش آئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر یہ خطاب اس وقت کیا جب بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے غم کی شدت میں اس قدر، یعنی شدت غم سے اس قدر وہ ان کے دل دماغ پہ اوپر اثر ہوا تھا کہ ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا، صحیح بخاری میں 3667 نمبر حدیث ہے، 3667، کہا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا.
اور یہ کہا کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یموت، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور نہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ ڈالیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر انکار کیا، اور دیگر کچھ اور صحابہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بلایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم کا عالم طاری تھا، اس قدر وہ مغموم تھے کہ انہوں نے بات نہیں سنی۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر بلایا، حضرت عمر نے پھر بات نہیں سنی۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایھا الحالف علی رسلک، اے قسم اٹھانے والے ٹھہر جا ذرا۔ فلما تکلم ابو بکر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلم کیا، بات کی، گفتگو کی، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، صحابہ اکرام کو اپنے نزدیک جمع کیا۔ یہ صحیح بخاری میں 1242، 3670، 3669، 3668، اور ابن ماجہ میں 1627، اور دیگر کتب حدیث میں یہ کئی اس کے طرق جو ہے نا وہ مسانید اور سنن میں موجود ہیں کہ اس موقع پر تمام صحابہ اکرام جمع ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کانا یعبدو، جو کرتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی۔ اب یہ جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خطبے میں، اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھارس بندھوانے کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ظاہری دنیاوی زندگی میں ہی اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ ہم تو پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اب بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ تک مسلمانوں نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ نے ان پر احکامات نازل کیے تھے حضور نے اپنی امت تک پہنچا دیے، اور وعدہ الہیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ چکا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، لہذا تم جو ہے وہ حوصلہ رکھو، صبر کرو۔ اور اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مرزا کہتا ہے ان کی بلی مار دی۔ اب یہ کہ پورا جو پس منظر ہے اس کو دیکھیں، صحابہ کرام کو جواب دے رہے ہیں صدیق اکبر، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب تو یہ بنا کہ حضرت صدیق اکبر نے نعوذ باللہ باقی صحابہ کی بلی مار دی، کیونکہ انکار تو صحابہ کر رہے تھے۔ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ صحیح بخاری میں 3667 نمبر حدیث میں تو حضرت عمر نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا۔ تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں یہ سمجھے کہ مرزا اس بات پر مصر ہے، کہتا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے مر گئے، انہوں نے مر گئے کہا، انہوں نے وفات نہیں کہا، انہوں نے وصال نہیں کہا۔ تو اس کا جواب یہ سمجھیں کہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن پاک میں، احادیث طیبات میں اور عربی لغت میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ماتا یموتو، ہلاک یہلکو، توفا یتوفا اور قضا، یہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں آتا ہے ہلاک یہلکو، تو ہلاک یہلکو کا ایک معنی وفات پانا اور انتقال کر جانا بھی ہے، اور ہلاک یہلکو کا ایک معنی تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا بھی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا کہ اس لفظ کا استعمال کہاں ہوا ہے، تو اس لفظ کے اس موقع، محل اور مقتضی حال کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 3455 نمبر 3455 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کلما ہلاک نبی، جب بھی کوئی نبی ہلاکا یعنی وفات پا جاتا، ان کا وصال ہو جاتا، تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا نبی آ جاتا۔ یہاں لفظ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاکا کا ذکر کیا، جبکہ ہلاکا کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو کئی مقامات پہ ہلاکا کا معنی تباہ و برباد ہونا کے معنی میں بھی۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔
یعنی بستیوں کو عذاب میں مبتلا کیا، بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور کلمہ ہلاک کئی مقامات پہ جب استعمال ہوا تو وہ مقرون بالعذاب استعمال ہوا، یعنی اس میں عذاب کا تذکرہ مقصود ہے، تو کہا وَکَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، سورۃ الاعراف ہے۔ لیکن یہی کلمہ سورہ الغافر کی آیت نمبر 34 میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، حتیٰ کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہلاکا، جب وہ وفات پا گئے، تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کس موقع پر استعمال ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاک کا یا ہلاکہ کا کلمہ استعمال کیا، تو وہاں معنی کریں گے وفات دینا، فوت ہونا، اور کئی مقامات پہ تباہ و برباد ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ اب اسی طریقے سے اب آ جائیں ماتا یموتو کا کلمہ، قرآن مجید میں، احادیث طیبات میں اور لغت عرب میں ماتا کا کلمہ کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات، احادیث طیبات، اور یہ عربی کی ایک مشہور لغت ہے لسان العرب۔ لسان العرب میں ماتا یموتو کا آپ لفظ نکال لیں تو وہاں موت کا معنی بیان کیا گیا، والموت السکون وکل ما سکن فقد ماتا، موت سکون کو کہتے ہیں، اور ہر چیز جو سکون میں آ جائے اس پر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں 6312 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سو کے اٹھنے کی دعا تعلیم فرمائی، اس میں ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس ذات کے لیے خوبیاں ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ بعد ما اماتنا، یہاں اماتنا کا جو کلمہ ہے، موت کا جو لفظ استعمال ہوا، یہ سونے کے لیے استعمال ہوا۔ اور اسی طرح ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ ماتا کا کلمہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے ماتت النار موتن، ماتت النار موتن، جب آگ جل کے بجھ جائے اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مات الحر والبرد، ٹھنڈک سردی جاتی رہے تو اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے۔ ماتت الریح، ہوا تھم جائے چلتی ہوئی تو اس کو بھی کہتے ہیں ماتت الریح، یعنی ہوا تھم گئی۔ اب یہاں جو ہے وہ ماتا کا کلمہ وہ تھم جانے کے معنی میں استعمال ہوا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ والموت یقع علی انواع بحسب انواع الحیات، کہتے ہیں جس طرح زندگی کی مختلف انواع ہیں، اسی طرح موت کی مختلف انواع اور قسمیں ہیں۔ زندگی کی بھی قسمیں ہیں، موت کی بھی قسمیں ہیں۔ وہ کیسے کہ فمنها ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنباتات، حیوانات اور نباتات کے اندر جو قوت نامیہ ہوتی ہے اس کو ان کی حیات کہا جاتا ہے، اور جب وہ قوت نامیہ نکل جائے تو اس کو اس کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتها۔ اسی طرح لکھتے ہیں منها زوال القوت الحسیہ، اور کبھی کبھی قوت حسیہ جو ہے اس کے زوال کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح سورہ مریم میں ہے یا لیتنی مت قبل ھذا۔ اب یہاں متو کا کلمہ جو ہے وہ قوت حسیہ کے زوال کے معنی میں استعمال ہوا۔ ومنها زوال القوت العاقلہ، اور کبھی کبھی قوت عاقلہ کے زوال کے اوپر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، قولہ تعالی اومن کان میتا فاحییناها، کیا وہ مردہ نہیں تھے، کان میتن یعنی ان کی قوت عاقلہ زائل نہیں ہو گئی تھی، فاحییناها پس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جن کی قوت عاقلہ زائل ہو چکی ہے ان کو تم نہیں سنا سکتے۔ تو یہ مختلف مقامات پہ ماتا کا کلمہ استعمال ہوا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بولا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، مرزا کہتا انہوں نے لفظ بولا تھا کہ مر گئے، حالانکہ انہوں نے مر گئے لفظ نہیں بولا، انہوں نے بولا تھا ماتا۔ جیسے ہلاکہ کا حوالہ میں نے دیا
3455 नंबर सही बुखारी से हदीस के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नबियों के लिए हालाका का इस्तेमाल किया। सूरह गाफिर की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हालाका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिक्र फरमाया। तो वहां माना क्या है? फौत हो जाना, विसाल फरमा जाना, इंतकाल फरमा जाना। तो यहां माता का माना हम ये करेंगे, चूंकि माता को हमने उर्दू में लेके आना है। एक मुहावरा अरब है और एक मुहावरा अजम है, हमारे उर्दू का मुहावरा है। हमने अपने उर्दू मुहावरे के मुताबिक माता के लफ्ज़ को उर्दू में डालना है। जब हम उर्दू में लेके आएंगे तो किसी की डेथ को, किसी की वफ़ात को तबीर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं वफ़ात पा जाना, विसाल कर जाना, इंतकाल कर जाना। और हमारे उर्फ में यही मारूफ है, कोई बंदा फौत हो जाता है हमारे गली मोहल्ले में तो ऐलान यही होता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा से इंतकाल कर गए, विसाल कर गए, वफ़ात पा गए। ये नहीं कहते फ़लाँ बिन फ़लाँ बंदा मर गया है लिहाजा जनाजा पढ़ने के लिए जमा हो जाओ। क्या लफ्ज़ बोलते हैं? वफ़ात पा गए, इंतकाल कर गए, विसाल कर गए। तो अब हम माता का जो कलिमा है उसका तर्जुमा करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। जो वादा इलाहिया रब्बुल इज़्ज़त का था नबी अलैहिस्सलाम के लिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वो वादा आ चुका। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा था। और आप उर्दू के तराजिम सही बुखारी मुस्लिम को उठाकर देख लें, वहाबियों की ऐप है इस्लाम 360, उसमें इसका तर्जमा इसी हदीस का निकाल के देख लें। उन्होंने भी यही तर्जमा किया कि वफ़ात पा गए। लेकिन मिर्ज़ा इस बात पर बज़िद और मुसर है, सिर्फ अपना गुस्ताखाना लहजा और अपने गुस्ताखाना अंदाज़े बयान को डिफेंड करने के लिए कि नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ ने जो है ना वो ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम मर गए। नाउज़ बिल्लाह ताला।